حضرت سیدہ اسما بنت یزید انصاریہ صحابیہ ہیں، خطیبۃ الانصار آپ کا لقب ہے، خواتین میں واعظ کرتی تھیں اور بہت بڑی خطیبہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں تم میں سے اچھے اور نیک لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ عرض کی حضور ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کا چہرہ دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، باطن کا عکاس ہوتا ہے۔ چہرے سے باطن کی پاکیزگی، نیکی اور عبادت کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کا چہرہ دیکھیں تو دل ان کی سچائی، ان کی صداقت اور ان کا مقرب ہونے کا گواہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری میں، اور اس میں آپ نے اپنے خواب کا ذکر فرمایا، یوں تذکرہ فرمایا کہ میں نے چہرے دیکھے کہ نصف حصہ خوبصورت ہے اور باقی نصف حصہ بدصورت ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا ایسا کیوں؟ عرض کی حضور، ان کا جو آدھا حصہ روشن اور آدھا حصہ بدنما اور سیاہ ہے چہرے کا، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اچھے عمل بھی کرتے تھے اور گناہ بھی کرتے تھے، تو اچھے عمل ان کے چہرے پر خوبصورتی اور روشنی کی صورت میں ظاہر ہوئے، اور جو برے عمل ہیں ان کے چہرے پر بدصورتی اور سیاہی کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ تو انسان جو عمل کرتا ہے اچھے یا برے، چہرہ اس کا ترجمان ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی پاکیزگی اور باطنی طہارت ان کے چہرے پر نور کی صورت میں عیاں ہوتی ہے، دیکھنے والا اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں شریر اور برے لوگوں کے بارے میں بھی بتاؤں؟ عرض کی گئی حضور ضرور فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، المشاؤون بالنمیمۃ، چغلیاں کھانے والے لوگ، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے اور پھر دوسروں کی بات تیسروں تک پہنچانے اور لگائی بجھائی کرنے والے لوگ، یہ دراصل نفرتوں کے سوداگر ہوتے ہیں، جو محبتوں کو ختم کر کے بغض اور عداوت کے بیج بوتے ہیں اور لڑائی اور جھگڑے کرواتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو اچھے خاصے خوش و خرم زندگی بسر کرنے والے جوڑے اور خاندان اور دوست ان سوداگروں کی اس چال اور اس چغلی کے نظر ہو کر غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ارشاد فرمایا، المفسدون بین الاحبۃ، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے، فساد بپا کرنے والے۔ دوست بڑے راضی ہیں، میاں بیوی بڑے خوش ہیں، لیکن یہ غلط فہمی ڈالیں گے اور ان کے درمیان جھگڑا اور نفرت پیدا کر دیں گے، یوں فساد تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا، الباغون البراء العنتہ، شریف اور باعزت لوگ جو شرافت سے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا۔ ایسا ہوتا ہے سوسائٹی میں، کوئی بھی شخص عیوب سے، نقائص سے، کمزوریوں سے مبرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پردے رکھتا ہے، لوگ نیک سمجھتے ہیں، لوگ معزز خیال کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی کسی شخص کے بارے میں ٹو اور تجسس میں لگ جانا اور اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈ کر منظر عام پر لانا تاکہ لوگوں کی نظر میں اس کی عزت گر جائے اور یہ ذلیل ہو جائے اور لوگ اس کے بارے میں خوش گمانی چھوڑ بیٹھے، یہ انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا یہ بہت برا انسان ہے جو دوسرے کو ذلیل رسوا کرنے کی اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں،
ایک حصہ ایک شخص کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور اسے برانگیختہ کرتا ہے میں اچھے عمل کروں تاکہ میرا چہرہ روشن ہو، اور دوسری جانب ان برائیوں سے بچنے کی یہ حدیث ترغیب دیتی ہے جو نفرتوں کے بیچ بوتی ہے۔ یہ حدیث پاک اگر ہم اپنے عمل میں لے آئیں تو بہت ساری قباحتیں اور نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں اور محبتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔